آہستہ آہستہ اپنے سننے والوں کو آگے کی منزل تک لے جانا چاہ رہا ہوں. موضوع کے تقاضے ہیں, عنوان کے تقاضے ہیں, ذرا میرے ساتھ چلتے رہنا. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ اگر تم نے بیٹا اور بیٹی چھوڑے, ایک بیٹا چھوڑا ایک بیٹی چھوڑی, تو بیٹے کو دوہرا حصہ دے دو, بیٹی کو ایک اہرا حصہ دے دو. آج کا معاصر انسان یہ کہتا ہے کہ جس عہد میں عورت دفتروں میں کام کر رہی ہو, جس عہد میں عورت ہوائی جہاز اڑا رہی ہو, جس عہد میں عورت فوج میں کام کر رہی ہو, اس عہد میں مرد کو دوہرا دینا, عورت کو ایک اہرا دینا, یہ ناانصافی نہیں ہے تو کیا ہے؟ بڑا سنجیدہ اعتراض ہے اسلام پر, قرآن پر. آج کے معاصر انسان کا بڑا سنجیدہ اعتراض ہے. کون سا شعبہ زندگی ایسا ہے جس میں عورت مرد کے ہمدوش نہیں جا رہی ہے؟ جا رہی ہے نا. ہوائی جہاز مرد اڑائے عورت بھی اڑائے, فوج میں مرد بھی کام کرے عورت بھی کام کرے, دفتروں میں مرد بھی کام کرے عورت بھی کام کرے, عورت وزارت عظمیٰ تک آ جائے, عورت صدارت تک آ جائے. تو کوئی شعبہ زندگی ایسا نہیں ہے جہاں عورت نہ پہنچی ہو. تو یہ اللہ کا کون سا قانون ہے کہ مرد کو دوہرا دے دیا, عورت کو ایک اہرا دیا؟ ہے نا قابل غور؟ بھائی بہت توجہ رکھنا, بہت توجہ رکھنا. اب میں چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کا یہ فلسفہ میرے سننے والوں تک پہنچ جائے. دیکھو, رشتہ داریوں میں عورت اور مرد میں فرق نہیں ہے. آرام سے سننا, بہت آرام سے سننا. رشتہ داریوں میں عورت میں اور مرد میں فرق نہیں ہے. یہ میں نے کیا کہا؟ مرد بیٹا ایک باپ کا بیٹا ہے, ٹھیک ہے نا. ایک بیوی کا شوہر ہے, ایک اولاد کا باپ ہے. مرد والدین کا بیٹا ہے, زوجہ کا شوہر ہے, اولاد کا باپ ہے. عورت والدین کی بیٹی ہے, شوہر کی زوجہ ہے, اولاد کی ماں ہے. برابر ہو گئی یا نہیں؟ بہت توجہ رکھنا, اس لیے کہ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اس مرحلے پر. تو رشتہ داریوں میں عورت اور مرد برابر ہیں. وہ بھی والدین کا بیٹا ہے, یہ بھی والدین کی بیٹی ہے. وہ زوجہ کا شوہر ہے, یہ شوہر کی زوجہ ہے. وہ اولاد کا باپ ہے, یہ اولاد کی ماں ہے. رشتہ داریوں میں برابر ہو گئے نا. اچھا, لیکن کفالت میں بتاؤں, کفالت میں برابر نہیں ہے. بیٹا جب پیدا ہوا, توجہ رکھنا, پوری توجہ, بیٹا جب پیدا ہوا تو ذمہ داری کفالت کی بیٹے کی باپ پر ہے, اور جب بیٹا بالغ ہو گیا تو اب ذمہ داری خود اس کے اوپر ہے. جب شادی کر لی تو بیوی کی ذمہ داری آ گئی. جب اولاد پیدا ہو گئی تو اب اولاد کی کفالت کی ذمہ داری آ گئی. دیکھو کیا عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے, کیا عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے. جس مرحلہ فکر پہ اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا. بھائی جب تک بچہ تھا, بیٹا جب تک بچہ تھا ذمہ داری باپ پہ تھی. بالغ ہوا اپنی ذمہ داری آئی, شادی کی زوجہ کی ذمہ داری آئی, اولاد پیدا ہوئی اولاد کی ذمہ داری آئی. اور اب الٹ دو, بیٹی جب تک بچی تھی باپ کفالت کر رہا تھا, جب شادی ہوئی شوہر کفالت کرے گا, جب بوڑھی ہو جائے گی بیٹا کفالت کرے گا. دیکھ لیا تم نے اس فلسفے کو کہ مرد سر سے لے کے پاؤں تک کفالت کی ذمہ داری قبول کرے, اور عورت اپنی زندگی کے کسی لمحے میں بھی کسی کفالت کی ذمہ دار نہیں ہے. بھائی بہت توجہ رہے. اب میں ذرا اور واضح کر دوں. کہہ رہے ہیں کہ یہ عدل انسانیت کے خلاف ہے کہ مرد کو دوہرا دے دیا جائے, عورت کو ایک اہرا حصہ دیا جائے میراث میں. یہ عدل کے خلاف ہے, عدل انسانیت کے خلاف ہے. اب بتاؤں کہ کیسے عدل کے موافق ہے. توجہ رہے. مرد کو کتنا ملا؟ 2 حصے. عورت کو کتنے ملے؟ 1 حصہ ملا. بھائی بہت توجہ رکھنا, اس لیے کہ فلسفہ شریعت اسلامی کو واضح کر رہا ہوں میں. ایک گھر میں ایک بیٹا ایک بیٹی, 2. توجہ, ایک گھر میں ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے, کل 2 اولادیں ہیں. اچھا, تو مرد کو کتنا دیا؟ 2 حصے. عورت کو کتنا دیا؟ 1 حصہ. اب یہ دونوں بڑے ہوئے, بیٹا بھی بڑا ہوا بیٹی بھی بڑی ہوئی. توجہ رہے, توجہ رہے. بیٹے نے شادی کی تو جو ادھر سے بیٹی آئی وہ اپنا 1 حصہ لے کے آئی. بھائی بہت توجہ رہے, بہت توجہ رہے.
میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کا عدل انسانیت کیا ہے. ایک بیٹا، ایک بیٹا، ایک بیٹی، بیٹے کو 2 حصہ ملا، بیٹی کو 1 حصہ ملا. جب بیٹا بڑا ہوا اور اس نے شادی کی تو ادھر سے جو لڑکی آئی وہ 1 حصہ لے کے آئی، تو 2 اس کے، 1 اس آنے والی لڑکی کا، 3 حصے ہو گئے یا نہیں؟ اور یہ بیٹی جب گھر سے گئی تو اپنا حصہ لے کے گئی. شوہر کے پاس پہلے سے 2 تھے، اس کے بھی 3 حصے ہو گئے یا نہیں ہوئے؟ بھائی دیکھو، سمجھاؤ انسان معاصر کو کہ قرآن کوئی بات عدل کے خلاف نہیں کرتا. یہ ہے عدل انسانیت کہ جب بیٹی گئی اپنا حصہ لے کر تو وہاں بھی 3 ہو گئے، اور جب بیٹی آئی اس گھر میں اپنا حصہ لے کر تو ادھر بھی 3 حصے ہو گئے. تو مرد سرتاسر کفالت، سرتاسر ذمہ داری، اور عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں. ٹھیک ہے نا؟ طے ہو گئی بات. بچی تھی، ذمہ دار باپ تھا. شادی ہوئی، ذمہ دار شوہر ہے. بوڑھی ہوئی، ذمہ دار اولاد ہے. لیکن فرض کر لو، فرض کوئی ذمہ داری نہیں ہے، عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. میں بتاؤں، اگر مفروضہ ہے، مفروضہ، اگر عورت کا باپ زندہ ہو، اور اس کے پاس کھانے کو نہ ہو، جب بھی عورت پر، بیٹی پر باپ کا نفقہ واجب نہیں ہے. یاد رکھنا اس بات کو، بیٹی پر باپ کا نفقہ نہیں ہے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو کہ اخلاقی ذمہ داری تو ہے نا، اسی لیے 1 حصہ دے دیا کہ اگر کوئی ایسا مفروضہ سامنے آ جائے اس میں عورت پر ذمہ داری تو عورت اپنے حصے سے اس کی کر سکے. جملہ سننا کہ بیٹی پر باپ کا نفقہ واجب نہیں ہے، زوجہ پر شوہر کا نفقہ واجب نہیں ہے. یعنی اگر زوجہ کروڑ پتی ہو تو اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ اپنی دولت شوہر کو دے دے. اگر پوری دولت رکھے رہے جب بھی شریعت کو اعتراض نہیں ہے. بھائی پھر سننا، اگر زوجہ پتی ہو تو واجب نہیں ہے کہ اپنی دولت شوہر کو دے دے. اب خدیجہ سمجھ میں آئی؟